جب ماں چلی جاتی ہے دنیا سے تو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ پلیا سے تم پورن پور گئے یا لکھیم پور کھیری چلے گئے، آنے میں لیٹ ہو گئے نا تو رشتہ دار 10-11 یا زیادہ 12 بجے تک انتظار کریں گے۔ بس 12 بجے کے بعد سب کے موبائل سوئچ آف ہو جائیں گے یا فلائٹ موڈ پہ لگا کر کے، سائلنٹ موڈ پہ لگا کر کے سارے لوگ سو جائیں گے۔ لیکن تمہیں پتا ہے پوری رات تمہاری راہ تکنے والی جو ہستی ہوگی، تم نے کبھی سوچا ہے وہ کون ہوگی؟ وہی جسے تم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، وہی تمہاری بوڑھی ماں ہوگی، جس کے دروازے بھی تمہارے لیے، جن کے لیے تم نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا، وہی بوڑھی ماں ہوگی جو کبھی دروازے تک دیکھے گی۔ وہ چلا نہیں جاتا تو لاٹھی کے سہارے سے چل کے آئے گی دروازے تک، تاکہ دیکھے میرا بیٹا ابھی تک آیا کہ نہیں آیا۔ جھانک جھانک کر کے دیکھے گی کہ میرا بیٹا ابھی کیوں نہیں آیا۔ یہاں تک کہ سردی کی، جنوری کی بھی راتیں ہونا تو مکان کی چھت پہ چڑھ جائے گی تمہاری ماں اور دیکھے گی میرا بیٹا ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ اور پھر دیکھو ٹھنڈے پانی سے اگر گھر پہ گھریزر نہیں ہے تو وضو کر کے مصلی بچھا کر کے اپنی چادر پھیلا دے گی خدا کی بارگاہ میں، یا اللہ میرے بچے کو سلامت بھیج دے میرے گھر پہ، میرا بیٹا سلامت آ جائے میرے گھر پہ۔ پیارے یہ دل اللہ نے تمہاری ماں کو عطا فرمایا ہے، جو تمہارے لیے تڑپتا بھی ہے، دھڑکتا بھی ہے، روتا بھی ہے، آنسو بھی بہاتا ہے۔ ایسی ہوتی ہے ماں میرے ساتھیوں۔ یاد رکھو اگر گھروں سے نکلا کرو تو اپنی ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوانے کے بعد نکلا کرو، اپنے بوڑھے باپ کے قدم کو بوسہ دے کر کے نکلا کرو۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب تک واپس نہیں آ جاؤ گے ماں باپ کی دعائیں تمہاری حفاظت کرتی رہیں گی۔ منور رانا نے 4 مصرے بڑے اچھے کہے ہیں، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، جن کی ماں بچپنے میں فوت ہو جاتی ہے ان بچوں سے پوچھو ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بھائی ہے تو وہ افسانہ، وہ میں نے پڑھا تھا کہیں پہ، کسی رسالے میں تھا، مگر بڑی اچھی بات لکھی ہے اس نے۔ ایک بچے کو ٹیچر روزانہ ڈانٹتی، لیڈی ٹیچر تھی تو وہ روزانہ ڈانٹتی تھی، تو ایک دن وہ بچہ روتے ہوئے گھر پہ نہیں گیا، ہائے ہائے گھر پہ نہیں گیا بلکہ سیدھا قبرستان گیا، اور قبرستان میں جا کر کے اس نے اپنا بستہ اپنی ماں کی قبر پہ رکھ دیا، اور وہ رونے لگا، روتے روتے کہتا ہے ماں میں اپنی ٹیچر کو کیسے سمجھاؤں، میری ٹیچر روزانہ مجھ سے کہتی ہے کہ تو کیسا بے سلیقہ بچہ ہے، نہ تو تیرے بالوں میں کنگھی ہوتی ہے، نہ تیری آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا ہے، اور نہ ہی تیرے کپڑوں پہ پریس ہوتی ہے، استری ہوتی ہے، اے ماں میں انہیں کیسے سمجھاؤں، میرے بالوں میں کنگھی کرنے والی اب دنیا میں نہیں رہی، میری آنکھوں میں سرما لگانے والی اب دنیا میں نہیں رہی، میرے کپڑوں پہ استری کرنے والی اب دنیا میں نہیں رہی۔ وہ بچہ قبر پہ ایسے بلک بلک کے رو رہا تھا، ایسے بلک بلک کے رو رہا تھا کہ ماں کی روح بھی تڑپنے لگی۔ میرے ساتھیوں یہ ماں ہوتی ہے بچپنے میں، اس کی قربانیاں تو دیکھو، تم تو 10 منٹ کسی کا انتظار نہیں کر سکتے، لیکن یہ تمہیں پتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں ہمارے فیاض بھائی اور ان کے برادران، ان کی بہنوں، سب پورے گھر کا غم سمجھ سکتا ہوں کہ ماں کے جانے کے بعد کیسے اکیلے ہو جاتے ہیں، کیسے ان کی فیلنگ آتی ہے، کس طریقے سے ان کی یاد تڑپا کے رکھ دیتی ہے دل کو۔ یہ ماں ہی تو تھی جس نے 9 ماہ تک ہمیں پیٹ میں رکھا تھا، وہ تو چین سے کھاتی بھی نہ تھی، جیسے ڈاکٹر نے ایڈوائز دیا فیڈ بیک لینا پڑتی تھی ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر مجھے یہ استعمال کرنا کہ نہیں، ماں نے اپنے لقموں کی قربانی دے دی
بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ اگر لیڈی ڈاکٹر نے یہ ایڈوائز دے دیا کہ تم کو گرم چیز استعمال نہیں کرنا تو ہاتھ تک نہیں لگایا ماں نے۔ اس نے کہہ دیا تمہیں پھل فروٹ نہیں لینا ہے اس پیریڈ میں جب تک تم حاملہ ہو، جب تک امید سے ہو، تو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کون تڑپا ہے تمہارے لیے سوائے تمہاری ماں کے؟ وہ ماں ہی تو تھی جو 9 مہینے تک یہ سمجھ لو کہ کتنی پریشانیوں کے راستے سے گزر رہی تھی، کیسی پریشانیاں اٹھائیں۔ اس نے اپنے جذبات تک کی قربانی دے دی، اور کون سی قربانی چاہیے؟ اسی لیے شریعت میں آتا ہے، اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے تپتے ہوئے ریگستان پر، ایسا ریگستان کے جہاں پاؤں میں آبلے پڑ جائے، اس پہ بٹھا کر کے ماں کو حج کرا دے، تب بھی بوقت ولادت ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی، اس موقع پر ماں کی جو چیخیں نکلی تھی، ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، ماں کو گالیاں تک دے دیتا ہے آج کا مسلمان، بتا تجھ پہ مصیبت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تجھ پہ پریشانی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں گھر کے لیے کہ حضرت کوئی تعویذ کر دو مصیبت دور ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس گھر کے کسی کام میں برکت نہیں ہوتی جس گھر میں بھی ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ بے شک۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان غوث الورا، فیضان اولیاء اکرام، خدمت والدین، نعرے تکبیر۔ بھاؤ اگر آپ سب لوگوں کو بھائیوں ماں سے محبت ہے اور باپ سے، تو ذرا ایک مرتبہ، بار بار نہیں، موسم سردی کا ایک مرتبہ ذرا بولیں ماں باپ کی محبت پر ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہاری ماں اگر سلامت ہے نا تو روزانہ زیارت کیا کرو ماں کی، ہائے ہائے ہائے، واہ، بوڑھے باپ کی زیارت کرو، ماں باپ کی سبحان اللہ، زیارت سبحان کرو، اللہ، روزانہ زیارت کرو اور ایک حج کا ثواب پاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زیارت کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی، جیسے کہ مجھے جب میں کھانا تناول کر رہا تھا، حضرت بھی تشریف لے آئے تھے، بھائی مختار صاحب کے تھے، تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم اپنی ماں کے لیے یہ سوچ رہے ہیں، ایثار ثواب، کیونکہ ویڈیوز بھی بن رہے ہیں، کیمرے والے بھی یہاں موجود ہیں، لوگ اور جگہ پہ بھی سنیں گے، تو میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جن کی ماں گزر گئی ہے یا باپ گزر گیا ہے، یا بعض بیچارے ایسے بھی ہوں گے جن کے دو نہیں گزر گئے، ایسے بھی ہوں گے، تو وہ یہ کام ضرور کریں۔ میں نے یہ واقعہ کئی جگہ ہو سکتا ہے نیٹ پہ آپ نے سنا ہو بیان کیا، ایک لڑکے سے مجھے بڑی دلی محبت ہوئی، مجھے چھوڑنے آیا تو یار وہ گاڑی میں رونے لگا، اس کے گھر پہ پروگرام تھا میرے علاقے کا، اس کی بات مجھے کبھی بھی یاد آتا، کہنے لگا حضرت آج میرے پاس دلی میں ماشاءاللہ مکانات بھی ہیں اور میرا اچھا کام چل رہا ہے، اس کے بعد وہ رونے لگا، اس کے بعد مجھے کبھی بھی یاد آتا، وہ پھر کہتا حضرت میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرے ماں باپ نہیں ہیں، کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو حضرت کتنے خوش ہوتے۔ واہ، اس نے اپنا دور بتایا کہ ایک دور ایسا تھا، بتا رہا تھا کہ ہمارے گھر پہ بڑی غریبی تھی اور پھر میرے ملنے والے ہی ہیں، اللہ کرم ہوا میں دلی میں جا کے شفٹ ہو گیا اور ماشاءاللہ کام چل گیا اس کا، اللہ تعالیٰ نے چلوا دیا۔ کہہ رہا تھا آج، میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، بھی اللہ کی مرضی ہے، لیکن تم اپنے ماں باپ کے لیے اصالِ ثواب کرتے رہو، تمہارے والد کی روح جھومتی رہے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبر میں جھومے گی تمہارے والد، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ تو وہ لڑکا بھی ماشاءاللہ بہت ہی اصالِ ثواب کرا تھا اپنے ماں باپ، وہ کسی کے ماں باپ اگر جیسے بچپنے میں فوت ہو گئے نا تو غم تو بہت ہوتا ہے، بھائی فرما بردار ہمارے مطلب صاحب بھی رستے میں انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اچھا والد صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی بڑی دعائیں رہی ماں باپ کی، ہمارے بھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا لیکن والدہ ہماری بحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین، آمین، ذرا آمین بولیے زور سے۔ آمین، آپ حضرات میں سے بھی جن کی ماں یا باپ یا دونوں بحیات ہوں، اللہ ان کو لمبی عمر دے۔ آمین، ایسا آمین، کبھی مت سوچو کہ ماں باپ کا سایہ تمہیں برا لگنے لگے،
माँ तो अगर डांटती भी है तो तेरे भले के लिए डांटती है यार, तेरे अच्छे के लिए डांटती है। या बाप अगर कभी डांट देता है तो इंसान को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वो गलत भी डांटे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अगर ये गलत डांट भी रहे हैं तो हैं तो मेरे बाप ही, भाई हैं तो मेरे बाप ही। और बाप गलत डांटते ही कहाँ है? जब तुम पूरी पूरी रात मोबाइल चलाओगे तब डांटता बाप, बुरी सोहबत में बैठते हो तब डांटता है बाप। वो ये चाहता है, देखो बाप के अंदर खुद बुरी आदत हो मगर वो ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा बुरा हो जाए। किसी ने लिखा है कि डाकू भी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा डाकू, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। जी जी उसका मकसद ये होता है कि मेरी तो जैसी गुजर गई लेकिन मेरा बच्चा किसी का मोहताज न बने। बोलो जरा जोर से बोलो, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है। वो ये शेर पढ़ते हैं, जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बेशक। मैं एक जुमला बोल रहा था बीच में कि अगर किसी के माँ बाप दोनों को थोड़े बचपन ही में उसने माँ बाप का प्यार नहीं तो दिल थोड़ा ना करे भाई, उसे भी सब्र आएगा, वो कहीं और नहीं तसव्वुर में मदीना चला जाए। सुभान अल्लाह बेशक। चूंकि मेरे हुजूर अभी अपने माँ के शिकम में थे कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, ठीक है। बचपने ही में हुजूर के सर से वालिद का साया उड़ गया था। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो यतीम पैदा होते हैं, यानी वो अभी माँ के शिकम में होते हैं कि बाप का इंतकाल हो जाता है। तो वो ये बात याद रखे करें कि अगर ऐसे भी पैदाइश हो रही है तब भी हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुजूर की एज 6 बरस थी। कितने बरस बोले जरा जोर से? 6 बरस। मकाम अबुआ एक जगह का नाम है, अल्लाह कभी जाना नसीब करे आप लोगों को, हज पे जाएं आप तो ये मदीने शरीफ से लगभग 70 या 80 किलोमीटर बैठता होगा, एक जगह है। वो अपनी माँ के साथ आ रहे थे हुजूर थे 6 बरस की उम्र है और उम्मे ऐमन थी। वहीं पे तबीयत नासाज हो गई हजरत आमिना की। क्या नाम है हमारे हुजूर की माँ का? अदब से लें, हजरत आमिना। अदब के साथ लें। क्या नाम बताया मैंने? हजरत सैयदा आमना। एक बात बताओ पलिया के मुसलमानों, कोई तुम्हारी माँ का जिक्र अच्छे लफ्जों में करे कितने खुश होते हो? जब उम्मती हुजूर की माँ का नाम अदब के साथ लेंगे हुजूर की रूह कितनी खुश होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने तो तकरीरों में पैगाम दिया है, बल्कि मैंने अपनी एक भांजी का नाम मुझे पता चला, हमारी भांजी है वो आमना रखा, अभी 1-1.5 साल पहले पैदाइश हुई उसकी। मुझे बड़ी खुशी हुई, ईद मिलादुन नबी के महीने में पैदाइश हुई। पलिया के मुसलमानों को या जो दूर दराज से आए सबको ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, अल्लाह बेटियां दे तो एक न एक बेटी का नाम आमना भी रखो। ये हुजूर की माँ का नाम है आमिना। बेटियों के नाम हुजूर की माँ के नाम पे रखो। हुजूर की बेटियों हजरत फातिमा, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम के नाम पे रखो। अज़वाजे मुताहरात यानी खतीजतुल कुबरा, हजरत आयशा, उम्मे सलमा वगैरह हुन्ना के नाम पर रखो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाकीज़ा नाम पर रखोगे तो इंशाअल्लाह बच्चियों में भी उन नामों का असर पैदा होगा। और किसी साहिब पे अगर बेटियां ही बेटियां हो तो वो भी दिल थोड़ा ना किया करे। हुजूर को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई। बेशक बेशक। और ये जरूरी नहीं है कि बेटों से ही नाम रोशन हो, अल्लाह चाहे तो बेटियों से भी नाम रोशन हो जाता है। कायनात की सबसे अजीम हस्ती यानी हमारे हुजूर का नसब जो चला, आपकी बेटी सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा सैयदतुना हजरत फातिमा ज़हरा से चला है। बेशक 4 मिसरे मैंने कई दफा पढ़े, मुझे याद आते हैं कि चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेशक सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरे आप लोग बैठे, चलिए कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت آمنہ کی طبیعت مقام ابوا، یاد رکھیں گے نہیں؟ بولیے، مقام ابوا ایک جگہ کا نام ہے، حمزہ باپ جزم واو اور واو کے بعد الف، مقام ابوا ایک جگہ ہے، وہاں پہ طبیعت ناساز ہو گئی۔ 3 حضرات ہیں، یہ 3 نفری قافلہ ہے، حضور ہیں، ام ایمن ہے اور حضرت آمنہ، یہیں پہ طبیعت ناساز ہو گئی۔ اور طبیعت چونکہ یہ انہوں نے ماں کے حوالے سے پروگرام کیا ہے تو میں نے سوچا حضور کی ماں کے ذکر جمیل سے آج کے پروگرام کو مزکا مجلہ مصفہ کر لیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ چونکہ آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے کیا تو میں نے سوچا حضور کی والدہ کی وفات کا تذکرہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سنیں بھائیو، ذرا میری طرف توجہ کریں آپ حضرات، میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، آپ حضرات سن لیں سکون کے ساتھ بس۔ ماشاءاللہ اچھا سن رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو۔ جب بندے کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو بھائیو وہ دل کی آواز ہوتی ہے، دل کی آواز ہوتی ہے وہ۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب طبیعت ناساز ہوئی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں روبہ صحت نہیں ہو پاؤں۔ سیدتنا حضرت آمنہ، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب میں روبہ صحت نہیں ہو پاؤں گی، تو انہوں نے اپنے پیارے جگر کے ٹکڑے، آئے ہے جان عالمی رحمت للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں قریب کیا اور وہ اشعار جو انہوں نے اس وقت پڑھے تھے عربی کے، وہ کتب سیر میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ کئی اشعار ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹے جو میں نے خواب دیکھے ہیں نا، اگر وہ سب سچے ہیں تو میرے لال کائنات میں جھنڈا تیرا ہی لہرائے گا۔ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا بیٹے میرا تو انتقال ہونے والا ہے، وَذِكْرَا بَاقٍ وَلَدْتُ الطُّهْرَا، لیکن میرا ذکر کبھی مٹے گا نہیں۔ بلیا کے مسلمانوں بولو اس کا ترجمہ آپ بھی بولو، میرا ذکر کبھی وَذِكْرَا بَاقٍ، میرا ذکر باقی رہے گا۔ چونکہ حضور کا ذکر باقی ہے تو حضور کی تمام نسبتوں کا ذکر باقی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ماں کی نسبت تو کتنی عظیم نسبت ہے۔ کہتے ہیں وَلَدْتُ الطُّهْرَا، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے میں نے بڑا پاکیزہ بیٹا جنا ہے تیری شکل میں۔ اور اس وقت وہ کیسا ایموشنل وقت ہوگا اور کیسا جذباتی اور کیسا رلا دینے والا لمحہ ہوگا۔ حضور اپنی ماں کو چمٹ گئے، چونکہ والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب ماں کا سایہ بھی اٹھنے والا ہے۔ اور ایج کیا ہے؟ صرف 6 برس کی، حضور کی عمر شریف صرف 6 برس ہے۔ حضور اپنی ماں کو چمٹ گئے۔ حضور نے حضرت ام ایمن جو ساتھ میں تھیں ان سے کہا میرے بیٹے محمد کا خیال رکھنا۔ وہ کیسے لمحے تھے میرے ساتھیوں، وہ کیسا درد بھرا مرحلہ تھا، اور پھر زندگی کی آخری سانس ہمارے حضور کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کی آخری سانس لی، اور پھر آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضور اپنے مبارک ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر تیار کر رہے ہیں۔ قبر تیار ہو گئی تو پھر حضرت آمنہ کو دفن کیا، وہیں پر مٹی ڈالی، اور اس کے بعد والے جو جملے ہیں نا وہ تو کلیجہ چیر کے رکھ دیتے ہیں، وہ تو ذہن و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم ام ایمن کے ساتھ آنے لگے تو حضور نبی کریم کے بارے میں ام ایمن بتاتی ہیں، روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم کو دیکھا، وہ 6 ماہ کے فرزند 6 سال کے فرزند ارجمن کو دیکھا کہ وہ پلٹ پلٹ کے اپنی ماں کی قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر حضور قبر پہ بھی گئے، وہاں جا کر کے حضور کی دھارس بن گئی، حضور آپ دیدہ ہو گئے۔ اس سے واقعے سے آپ حضرات کو سنانا مقصد یہ ہے کہ اپنوں کی موت پر رو دینا، یہ اپنوں کو یاد کر کے خود سے آنسو آ جانا، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ تو میرے حضور کی سنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ غم منانا غلط ہے جو تصنع رکھتا ہو، جو ریاکاری کا پہلو رکھتا ہو، جس میں ناشکری کے الفاظ شامل ہو جائیں، وہ رونا اللہ کو پسند نہیں، ورنہ خود سے جو رونا آ جائے وہ تو ہمارے حضور کی پیاری سنت ہے۔ بے شک ذرا بولیے، زور سے بولیے، ہمارے حضور کی پیاری سنت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اپنوں کا انتقال ہو،
اپنے کسی عزیز کا، ماں کا، باپ کا، یا باپ کے لیے بیٹوں کا، بیٹی کا، بھائی کے لیے بہن کا، یا بہن کے لیے بھائی کا، کسی کا بھی انتقال ہو، آنسو آ جائیں تو رو دو، مگر کبھی زبان سے حرف شکایت مت لاؤ، بلکہ صبر کا دامن تھامے رہو اور کربلا پہ نگاہیں جمائے رہو۔ واہ واہ، بے شک کہ سبحان جہاں اللہ۔ 72 جنازے اٹھانے کے بعد بھی علی کا شہزادہ فاطمۃ الزہرا کا بیٹا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے جو کہہ رہا تھا، اس کا مطلب شعر میں یہی نکلتا ہے، اشکوں کو بھی پی لوں گا، ہونٹوں کو بھی سی لوں گا، اشکوں کو بھی پی لوں گا، ہونٹوں کو بھی سی لوں گا، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تو آپ حضرات کو پلیا کے مسلمانوں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، کسی کا بھی انتقال ہو جائے اپنے عزیز و اقارب میں سے، کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے تو صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے وہاں پر ماشاءاللہ مسلمانوں میں یہ ایک طریقہ شریعت نے بتایا کہ کوئی خبر تکلیف دینے والی سنو، غم پہنچانے والی سنو تو زبان سے فوراً پڑھ لیا کرو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک سبحان اللہ، واہ بے شک۔ مع الصابرین، مع الصابرین، سب لوگ پڑھئے نا، ان اللہ مع الصابرین۔ 6 برس کی عمر بتائی میں نے، کتنے سال بتا رہا تھا؟ 6 برس۔ اب ام ایمن جب مکہ لے کر کے پہنچی حضور کو، تو حضور کے جو دادا تھے، آئے سردار قریش تھے، ارے کیسا دادا ہے حضور کا کہ پوری دنیا جانتی ہے، واہ، یہ بھی صدقہ حضور ہی کا ہے۔ بے شک وہ اس کو میں ایسے سمجھاؤں جیسے کوئی پورن پور سے یا لکھیم پور سے آنے والا ہو تو ظاہر ہے اس کی فیملی والوں میں جو بڑا ہوگا وہ بارڈر پہ جاتا ہے نا، پلیا کے بارڈر پہ کبھی ریسیو کرنے کے لیے، یا کوئی نیپال سے آئے تو ایسی جب ان کو پتا چلا کہ آمنہ آنے والی ہیں، قافلہ آنے والا ہے، 3 نفری قافلہ، 3 حضرات، تو وہ بارڈر پہ چلے گئے، یعنی کہ مکہ کی سرحد پر یہ کہہ لو۔ اب وہ جب وہاں پہنچے انہوں نے ایسے اچک کے دیکھا تو حضور کا جلوہ تو نظر آیا، واہ واہ، ام ایمن بھی نظر آئیں، لیکن آمنہ نظر نہ آئی۔ جب یہ دونوں قریب ہو گئے تو انہوں نے پوچھا میری آمنہ کہاں ہے؟ آئے ہے، اتنا کہا تو حضور اپنے دادا کو چمٹ گئے، میرے حضور اپنے دادا جان سے چمٹ گئے، اور ام ایمن نے بھی آپ دیدہ ہو کر کے کچھ نہ کہا، دادا سمجھ گئے۔ اور اس کے بعد ایک بات بتائیں آپ کو، دادا کو پوتی پوتوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ اولاد سے زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک، اولاد کو تو ڈانٹ بھی دیتا ہے، مار بھی دیتا ہے، مگر پوتی پوتوں کے بارے میں سن بھی نہیں سکتا۔ ایسے ہی بیٹیوں سے زیادہ محبت انسان کو نواسی اور نواسوں سے ہوتی ہے۔ ایک میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو جب کہا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضور کو دادا جان نے، دیکھو میری طرف دیکھو، سینے سے چمٹا لیا اور ایسا پیار کرتے کہ جب تک کھانا تناول نہیں کرتے تھے سردار قریش، جب تک کہ جان عالمین دسترخوان پہ نہیں آ جاتے تھے، سبحان ایسا اللہ، پیار کرتے، جہاں پہ آرام کرتے وہیں پہ سلاتے۔ چونکہ بیٹے تو آپ کے متعدد تھے، تقریباً 10 یا 11 بیٹے تھے میرے خیال سے، لیکن سب سے زیادہ پیار جو تھا وہ حضرت عبداللہ پر تھا، اور وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے، ان کی بیوی بھی فوت ہو گئیں، تو اب تو محبت نے طوفان کا رنگ اختیار کر لیا پوتے سے۔ کوئی کچھ کہتا تھا تو کہتے تھے خبردار میرے پوتے کے بارے میں کچھ نہ کہنا، تم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ میرے پوتے کا میرے علاوہ کون ہے؟ اور اس پہ اچھا، آپ سردار قریش تھے تو خانہ کعبہ کے نیچے جو ہے آپ کا مسند لگتا تھا، آپ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، تو حضور مسند پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو حضرت عبد المطلب ہمارے حضور کو اٹھا کر کے اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، کہتے تھے بیٹے محمد تیری جگہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، چونکہ وہ جانتے تھے عظمت حضور کی کتنی ہے، مرتبہ حضور کا کتنا ہے۔ انہوں نے وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے ہی تو دیکھا تھا نا، کہ جب آپ گود میں لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے تھے
تو آپ کا ذہن چکرانے لگا تھا، اس لیے کہ آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ میرے قدم بڑھ رہے ہیں کعبے کی طرف یا کعبہ بڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ کی طرف۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے جھوم کر کہا تھا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ایک جگہ اور کہا اعلیٰ حضرت نے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دادا بھی سارے مناظر اپنی آنکھوں سے ہی تو دیکھتا تھا، تو دادا جھوم کے کہتے تھے، سردار قریش حضرت عبدالمطلب دیکھو یہاں بٹھا لیا کرتے تھے۔ کتنے سال کی عمر بتائی میں نے آپ کو؟ 6 برس کی۔ 7 برس مکمل ہو گئے، یہاں تک کہ جب 8واں برس آیا اور 8 برس ہوتے ہوتے تکمیل ہونے لگی اور حضور کی عمر شریف 8 سال ہو گئی۔ میری طرف دیکھو پلیا کے مسلمانوں، توجہ کے ساتھ سنو، 8 سال کی عمر ہو گئی تو حضور کی زندگی میں غم کی یہ گھڑی بھی آئی، جب سرکار دو عالم سید عالم نور مجسم معراج کے دولہ ہم سب کے آقا محسن انسانیت نبی کریم کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ خبر حضور کے دل پر غم کا پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ اب جو میں جملے سنانا چاہتا ہوں اس کو کان کھول کر کے بھی سنو اور دل کے پیمانے بھی کھول دو پلیا کے مسلمانوں، اور دیکھو سنو، غور کے ساتھ سنو۔ اللہ کے پیغمبر کو جب یہ خبر پہنچی کہ سردار قریش کا انتقال ہو گیا تو حضور کے دل پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اللہ کے پیغمبر کے پیمانے دل جو ہے وہ آنکھوں سے چھلکنے لگے، آنسو جو ہے موتیوں کی شکل میں آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ سردار قریش تھے عبدالمطلب، پورا مکہ بند ہو گیا، مکے میں بازار بند ہو گئے، غلے کی منڈیاں بند ہو گئیں، دور و دراز سے لوگ جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ وہ کوئی عام شخصیت کے مالک نہیں تھے، وہ سردار قریش تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ بڑے بڑے لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے شعراء نے ان کے غم میں مرثیے لکھے، بڑے بڑے درد مندانہ انہوں نے اشعار لکھے۔ یہاں تک کہ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، بڑا بھاری جنازہ تھا سردار قریش عبدالمطلب کا۔ اب جو میں جملے سنانا جا رہا ہوں وہ جملے سنو میرے ساتھیوں۔ جب جنازہ آپ کا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے چمٹ کے رو رہا تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے حضور کی ذات گرامی تھی، جو اپنے دادا جان کے غم میں خانہ کعبہ سے، خانہ کعبہ کی دیواروں سے چمٹ کے آنسو بہا رہی تھی۔ آج دادا جان کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اے پلیا کے مسلمانوں، یہ میں حضور کی سیرت کا حصہ اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ تم پہ کبھی غم پڑھا کریں، غموں کا پہاڑ ٹوٹا کرے، مصائب و آلام کی آندھیاں چلا کریں تو صبر کا دامن مت چھوڑا کرو، حضور کی سیرت اپنا لیا کرو، حضور کا دامن پکڑ لیا کرو، انشاءاللہ تمہاری زبان پر بھی یہی جاری ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا پھر انشاءاللہ تمہاری زبان پر جاری ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے چند باتیں کہی ہیں، دیکھو حضرت غم تو کسی پہ بھی آتا ہے، بے شک۔ یہ کیا نام میں نام کیا جاتا ہے ان کا؟ آپ فیاض بھائی اکیلے ہیں؟ بھائی بھی ہیں آپ کے؟ 6-7 بھائی ہیں۔ آپ کے سارے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے جتنے بھائی ہیں تشریف فرما، سب سے کہہ رہا ہوں، دیکھو تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا یا باپ کا، بیٹی کا، بھائی کا، اپنے کسی عزیز کا، تو آج تم نے اتنا بڑا پروگرام یہاں پہ رکھا ہے تو کچھ یاد کر کے بھی تو لے کے جاؤ نا، جس پہ بعد میں عمل کر سکو۔ کلمہ شریف والی بات جو بتائی تھی اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اب دوسری بات جو بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی خبر سنو، غم کی خبر کو پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، پریشانی پڑے تو صبر کا دامن تھامو۔ تیسری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ آپ کو عمل کرنا وہ یہ ہے کہ تمہارے کسی بھی عزیز کا بطور خاص ماں کا یا باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو ہفتے میں ایک دن ان کی قبر پہ ضرور جایا، بے شک۔ اس کو لکھ لو، دل کے کاغذ کاٹ لو کہ ہمیں جانا ہے، بے شک۔ شرح صدور میں علامہ جلال الدین سیوطی المتوفی 911 انہوں نے ایک بڑی اچھی حکایت کی، وہ کہتے ہیں ایک لڑکا، اس کا نام تھا عثمان ابن ثورہ، وہ اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، اپنی ماں سے جی جی جی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا تو ماں کے ساتھ اولاد کو ایسا نہیں، میرے بھائی آج بھی بعض اولاد ایسی ہے جو ماں باپ سے بہت محبت رکھتی ہے،
बेशक हक है। फर्मा बरदारी करने वाले हैं ना आदमी माशाल्लाह। तो ऐसे ये उस्मान इब्न सौरा था, इसका नाम था उस्मान, इस लड़के का नाम। ये बहुत फर्मा बरदारी करता था माँ की। भाई मौत तो आना है एक दिन। इसकी माँ का इंतकाल हो गया। इसकी माँ भी बड़ी नेक थी, आबिदा जाहिदा थी। वो इतनी नेक थी कि उसका लक़ब पड़ गया था राहिबा, यानी दुनिया से अलग थलग रहने वाली। अल्लामा सयूती लिखते हैं कि उसका इंतकाल हो गया माँ का, तो इसके लड़के ने अपनी जिंदगी का ये पार्ट बना लिया, कहते हैं ना पार्ट ऑफ लाइफ, यानी अपनी जिंदगी का ये हिस्सा बना लिया कि ये हफ्ते में 2 दिन, उसमें किताब में 2 दिन है या 1 दिन, ये मुझे ठीक से याद नहीं रहा, लेकिन 1 दिन तो बहरहाल यानी जुमेरात को या जुमे को या फिर दोनों दिन वो हफ्ते में अपनी माँ की कब्र पे जरूर जाता था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अब जाकर वो क्या करता होगा? कुरान शरीफ पढ़ता होगा, इसाले सवाब करता, जो सूरतें याद थी वो पढ़ता था। हजरत ये उसने अपनी जिंदगी का जुज़्वे लायंफक बना लिया, यानी जाना ही था। और वो दुआएं करता था, या अल्लाह तू मेरी माँ को दिखा दे ख्वाब में, मेरी माँ किस हालत में है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो जोर से बोलो। हम तो ऐसे हैं कि माँ बाप को भूल जाते हैं हजरत। जी हक है। याद भी नहीं रहते माँ बाप। हक है। रोड से गुजर गए और रोड के किनारे पे कब्रिस्तान है, ये भी तौफीक नहीं होती कि थोड़ी देर माँ बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ ले। जी हक है। यहाँ तो यही बहसें होती रहती हैं कि हाथ उठा करके दुआ करो या नहीं करो। अरे नादानो, जब तुम नियत बांध के जनाजे को सामने रख करके दुआए जनाजा पढ़ सकते हो तो हाथ उठा के दुआ क्यों नहीं कर सकते हो? ये बताओ मुझे। हाँ क्या बात है। इसमें कौन सी बात है? भाई नियत हमने बांधी है, ये अलामत है नमाज की। हाथ उठाया है, ये अलामत है दुआ की। वाह वाह क्या बात है। दुआ तो अल्लाह ही से मांग रहे हैं। बेशक। दुआ तो अल्लाह ही से मांगी जाती है। हाथ उठाना तो बस एक निशानी है जी जी कि ये बंदा दुआ कर रहा है, वाह इसके अलावा क्या है? जी झगड़े होते हैं हमारे जी, वहाँ, जी। अफसोस की बात है, रोने की बात है यार। कयामत के दिन कितने लोग ऐसे होंगे जो देखेंगे नेकियों के पहाड़ आए हुए हैं, तो वो कहेंगे या अल्लाह ये नेकियां तो मैंने की नहीं, आई कहां से? हाँ हाँ क्या बात है। तो रब फरमाएगा बंदे तूने तो न की, मगर तेरे बेटे ने तेरे लिए की ना ये नेकियां। हाँ हाँ वाह 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 क्या बात है हजरत। तेरे बेटे ने तेरे लिए समरसेबिल पानी का इंतजाम किया, तेरे बेटे ने तेरे लिए दरख्तों का इंतजाम किया, तेरे बेटे ने तेरे लिए गरीबों को खाना खिलाया, तेरे बेटे ने तेरे लिए सर्दियों के मौसम में जिन पे ओढ़ने को रजाइयां और कंबल नहीं थे, कंबल तकसीम कराए। वो नेकियां करता जाता था और अब तुझे ट्रांसफर करता जाता था। और ये जो आज तू नेकियों का जखीरा देख रहा है, ये वही जखीरा है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा बयान हजरत। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर क्या बात। बहुत पछताएंगे वो लोग जो इसाले सवाब पर एतराज करते हैं। मरने के बाद एहसास होगा, हम चाहते हैं अभी एहसास हो जाए। हमारा किसी से कोई जाती वो नहीं है, बस मैं ये समझाना। हाँ तुम्हें कोई हमारा तरीका गलत लगता है तो तुम और तरीके पे करो, करो तो। क्या बात है। हमारे तरीके में भी कोई खामी अगर है तो आलिम तो लोग उसको भी मना करते हैं ना यार। जी किसी की नाक पे अगर मक्खी बैठेगी तो ये बताओ मक्खी उड़ाएंगे या नाक ही उड़ा देंगे? तो ऐसी कोई रस्म हमारे वहां पर उसमें कोई चीजें गलत शामिल कर दी गई है तो उन चीजों को रोका जाएगा ना। बेशक। हमारे वहाँ पे मुरव्वज है, ये तरीके न हो तो बताओ कौन कितना इसाले सवाब करेगा? मुझे जी लोग भूल जाएंगे और उन लोगों में देख लो भूल ही जाते हैं। बेशक। लेकिन हमारे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्हीं बहाने कुछ न कुछ हजरत जिक्र हो ही जाता है। क्या बात है। अब ये जलसा सजाया गया, ईमानदारी से बताओ पलिया के मुसलमानों, यहाँ पर अल्लाह रसूल का तस्करा ही तो हो रहा है। एक आंसू भी गिरा हुआ तुम्हारा कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह उस एक आंसू के सदके में मेरा खुदा चाहेगा तो न जाने हमारे तुम्हारे कितने गुनाहों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते वालिदैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। वही जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। नाजिम साहब वो लड़का जो था ये दुआएं करता था, या अल्लाह तो मुझे मेरी माँ दिखा। क्या बात है। अल्लाह हमारा कादिर मुतलक है, मेरा खुदा। बेशक। मेरा खुदा जो चाहे वो करे। हक है हक है। उसकी शान फ़आलुल लिमा युरीद कुरान में आया, वो जो चाहे करे। अंधेरे में माँ के पेट में भी वो रोजी देता, वही तो खुदा है। जी 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 बेशक। कश्ती को जो तैराता है वही तो खुदा है।
حق ہے حق ہے ساتوں آسمان اس کے، ساتوں زمینیں اس کی، اور پھر عرش اس کا، کرسی اس کی، عرش اعظم اس کا، سدرۃ المنتہا اس کا، لا مکان اس کا، بے شک کیا بات جو ہے کچھ ہے سب میرے خدا ہی کا تھا۔ جی 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 حق ہے حق ہے کیا قدرت اللہ کی، ہاں ہاں اپنے خدا سے لو لگایا کرو، تم بھی دعائیں مانگا کرو کہ یا اللہ تو ہمیں ہمارے مرحومین تو دکھا وہ کس حالت میں ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے جب مانگو گے ہی نہیں وہ مانگتے ہی نہیں، حضرت یاد ہی کہاں دی ہے مسلمانوں کو، ہاں اللہ سے مانگنے کا طریقہ چھوڑ دیا انہوں نے بالکل۔ حق ہے تہجد کی نمازیں ہمارے وہاں رہیں، تہجد کی نمازیں تو تہجد کی نمازیں فرض نمازیں تک قضا ہو رہی ہیں مسلمانوں کو۔ جی حق ہے دکان پہ بیٹھ کر گپ شپ کرتا رہے گا اور ادھر اذان ہو رہی ہے نماز پڑھنے نہیں جائے گا۔ حق ہے حق ہے وہ مسلمان ہی کیا جو 5 ٹائم کی نماز نہ پڑھے۔ بہت اچھی اصلاح حضرت مجھے یاد آتا اور اسے رضوی میں اب سے لگ بھگ جس سال جشن 7 سالہ تھا، وہ تقریر کرتے کرتے میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو 5 مرتبہ مسجد میں نہیں آ سکتے جی وہ دنیا میں حکومت کیا کر کیا سکتے ہیں۔ کر سکتے کیا بات ہے مسجدیں ویران ہیں ہماری، بعض جگہ تو امام پڑھ رہا، مؤذن اور بیچارے متولی صاحب، یہ حال ہے۔ جی جنت میں جانے کا نمبر آ جائے تو سوچتا سب سے آگے میں ہی جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائی 5 وقت نماز پڑھا کرو، بولیے نا زور سے، بولیے انشاءاللہ پڑھیں گے نماز، اونچا بولیے، بولیے زور سے بولیے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں، ارے راحتیں بلاتی ہیں، آؤ مسلمانوں، آؤ مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں، بلاتی ہیں، آؤ مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نغمے اذان کہاں سے اتنا سا تعارف ہے، اتنا سا تعارف ہے، تم کو آج بھی اذانوں میں، آج بھی اذانوں میں نصرتیں بلاتی ہیں۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دکھا دیں تاکہ ہم میں سے جن کے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی زیارت کرا دے اپنے ماں باپ، آمین اللہ یعنی ان کے جو ماں باپ ہیں اللہ دکھا دے خواب میں، تو ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا، جی جی یہ کہہ لو کہ بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی اور خواب میں ماں سے ملاقات ہو گئی۔ بے شک سبحان اللہ عثمان ابن سورہ کہتا ہے کہ میں خواب میں ماں کو دیکھ کے اتنا رویا کہ جب صبح کو اٹھا تو میرا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے، اللہ 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 خوب رویا۔ کہتا میں خواب ہی میں ماں کے قدموں سے چمٹ گیا۔ ان سے پوچھا بھئی تو نے ماں کو کس حالت میں دیکھا؟ تو کہا میں نے ماں کو دیکھا استبرق و سندس زبرجد و یاقوت کے تخت پر میری ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے ایک روحانی ماحول تھا اور روحانی سما تھا اور میں نے اپنی ماں کا دیدار کیا تھا۔ اس کے بعد پتا وہ کیا کہتا میں نے اپنی ماں سے پوچھا ماں تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بیٹا موت کے وقت تو تکلیف ہوئی تھی تھوڑی سی مجھے، لیکن بعد میں خدا نے اپنے کرم سے مجھے معاف کر دیا تھا۔ بے شک سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فضل خاص کیا جس کا نتیجہ میرے بیٹے تو دیکھ رہا۔ اس کے بعد پتا عثمان کہتا ہے خواب میں علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ ہم ایک بات بتا میں تیری قبر پہ آتا ہوں ہفتے میں ہر ہفتے کو 1 یا 2 دن تیری قبر پہ آتا ہوں، اے ماں تجھے پتہ چل جاتا ہے؟ تو ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹا تو آنے کی بات کرتا تو گھر سے نکلتا ہے نا میری روح جھوم جاتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان
کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ میرا لاڈلا آ رہا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے، میرے دل کا قرار آ رہا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہا ہے۔ بیٹے اور تو اور میرے آس پاس کی جو ارواح مؤمنین و مؤمنات ہیں وہ مجھے مبارکبادیاں دیتی ہیں، اے خاتون بیٹا ہو تو تیرے جیسا ہو۔ واہ اور آ کر کے جب تو قرآن پڑھتا ہے تو میری روح تو جھومتی ہی ہے، میری روح کے ساتھ اوروں کو بھی فیض ملتا ہے، چونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ خوش رکھے سید صاحب آپ کے والد ماجد حضرت علامہ سید اعجاز صاحب قبلہ کو، جنہوں نے اس پورے خطے میں علم کی شمع جلا دی، نہ جانے کتنے شاگردوں کو پیدا کیا، اس پورے خطے کو چمنستان علم و فن بنا دیا، کتنے مدارس میں ائمہ کو بھیجا، کتنے شاگردوں کو پیدا کیا۔ اب ذرا سوچئے وہ جتنے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے یہ علم پھیلتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ اس کا ثواب ان کی روح کو ملتا چلا جائے گا۔ وہ جب دنیا سے جائیں گے، ایک دن سب کو جانا ہے، تو انشاءاللہ اس کا فیض انہیں قبر میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو بھی یہ میں تلقین کر رہا ہوں کہ اپنے ایک نہ ایک بچے کو قرآن تو ضرور پڑھاؤ، نہیں بلکہ یہ کہوں گا کہ سب کو قرآن پڑھاؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں مکمل کروں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب کو قرآن پڑھاؤ، بے شک یعنی سب کو دین کی ضروری تعلیم دلاؤ۔ ہاں اب 4 بیٹے ہیں تو اپنے دین کی ضروری تعلیم دلا دی، پاکی ناپاکی حلال و حرام قرآن شریف بنیادی تعلیم سکھا دی آپ نے، اب اس کے بعد آپ کو لگتا ہے تو ایسا کرو ایک بیٹے کو تو عالم بناؤ نا کم سے کم۔ حق ہے، حق ہے۔ 3 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، 2 بچوں کو جو جس طرف ان کے مائنڈ کا رجحان ہے یا جو ان کی فطری صلاحیت اس طرف لگا دو، لیکن اتنا سب کو پڑھاؤ کہ جنازہ رکھا ہوا ہو تو سب کے سب بیٹے جنازے میں شریک ہوں۔ بے شک ایسا نہ ہو تم نے کما کر کے تو بہت دیا مگر بیٹوں کو اتنا بھی نہ پڑھایا جو جنازہ پڑھ لے، وہ تمہاری روح بڑی تڑپے گی بیٹے، ساری سمپتی دے کے گیا اور تو اتنا محروم نکلا کہ تو نے میرا جنازہ بھی نہ پڑھا۔ اور اس کی جگہ اگر حافظ قرآن کا باپ ہوگا اس کی روح کتنی جھومے گی، بیٹے میں نے مالیت تو دی نہ دی مگر تجھے اس قابل تو بنا دیا جو باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آج تو یہاں مصلی پہ کھڑے ہو کر کے دعا کر رہا ہے، اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے تو ذرا سوچو بیٹے کی دعا باپ کے حق میں کتنی جلدی قبول ہوگی۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، بہت اچھا حضرت، کیا بات۔ یہ تو میں سب جگہ پیغام دیتا ہوں۔ جی 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 فلسطین ہے، فلسطین کا نام تو سنا ہوگا، وہ مظلوم ہمارے بھائی ہیں نا، جی اچھے ہیں۔ ہمارے وہاں تو مدرسے نہیں ہیں، پھر بھی زندہ دیتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ مدرسے کیوں چل رہے ہیں، کیا فائدہ ان کا۔ ارے نادانو، ان مدرسوں ہی کی تو برکتیں ہیں جو مسجدوں میں آذانیں گونج رہی ہیں۔ واہ حق ہے، حق ہے۔ یہ اسٹیج اگرچہ اس کی شکل بہت بگڑ چکی ہے لیکن بہرحال جیسے بھی ہیں ان مدرسوں ہی کا تو ہے۔ جی 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 حق ہے۔ جو درسگاہوں میں پڑھایا جا رہا، ہمارے مدارس سلامت ہیں، ہماری خانقاہیں، کس کا فیضان ہے؟ مدرسوں ہی کا تو مدرسوں کا۔ تو دیکھو فلسطین کی میں بات بتا رہا تھا آپ کو، ایک رپورٹ میں نے میری نظر کے سامنے سے گزری، آپ یقین مانو اس وقت میرے آنسو نکل گئے یار، وہ کیسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اسرائیل جب بمباری کرتا ہے نا تو ان کے پورے پورے محلے قبرستان میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھے ہوں گے آپ نے نیٹ پہ، دیکھتے ہو اب تو سب بچوں کے پاس موبائل دیکھا ہوگا، ڈیمولائز ہو جاتی ہیں عمارتیں، تو پھر پتہ ہے اس قوم کی خودداری دیکھو کہ وہ جب عمارتوں کا ملبہ اکٹھا کرتے ہیں نا تو ملبوں پہ اپنا سر چھپانے سے پہلے وہ مدرسوں کا انتظام کرتے ہیں۔ بے شک یعنی وہ جیسے بھی ہیں، جس شکل میں بھی ہیں، اپنا کپڑے لگائیں گے اور اپنے جو ہے انتظام کر کے وہیں پہ قرآن شریف کی تعلیم شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک، ایسی قوم کو کون مٹا سکتا ہے جو اپنے سینے سے قرآن ختم نہیں ہونے دیتے؟ کیا بات ہے، سبحان ان اللہ۔ کے سینوں کا قرآن ہی تو ہے جو انہیں بار بار کھڑا کر دیتا ہے۔ بے شک نیوکلر پاور کے خلاف وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اندازہ لگائیے، میزائلوں کے خلاف، چونکہ ان کے سینوں میں قرآن کی دولت ہے میرے ساتھ۔ حق ہے، حق۔ تو یہ رپورٹ آئی کہ اس سے پہلے والا جو سال گزرا اس ایک سال میں کئی بچیاں حافظ قرآن ہوئی، ایک مدرسے میں سے، صرف ایک مدرسے میں، بچیاں بھی اور بچے بھی۔
تو میں آپ لوگوں کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کا ماحول بھی ایسا بناؤ. بیٹیوں سے بھی کہو, آپ کی شادی ہو چکی ہے تو اپنی بیوی سے بھی کہو کہ ناشتہ بننے سے پہلے یا ناشتہ ہونے سے پہلے گھر میں کم از کم قرآن شریف کے ایک پارے کی تلاوت تو ہو جائے نا. بے شک سبحان اللہ. اور رشتے دیکھنے میں بھی جلد بازی مت کیا کرو. کم از کم تمہارے گھر جو دلہن آ رہی ہے وہ قرآن پڑھی ہوئی تو ہونا یار. بے شک. ایک مرتبہ کو دولت کم لائے کوئی بات نہیں ہے, لیکن خدائے پاک کے کرم سے قرآن کی عظیم دولت تو ہے. کیا بات ہے, غلط تو نہیں ہے میری بات, حق ہے. اس کے ساتھ اور چیزیں مل گئیں تو بہت اچھا. جی جی. لیکن اگر تمہیں تقابل کرنا پڑے کہ ایک طرف یہ ہے ایک طرف یہ, تو پھر دین کو چنو. بولو ذرا زور سے بولو. اپنی بیٹیوں کو بھی یہ تربیت دو, بیٹوں کو بھی یہ تربیت دو کہ روزانہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے. بولو روزانہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم لوگوں کو بھی تو آمین آمین. خیر عطا فرمائے کہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ دوام پیدا کرے. آمین. تو وہ کہتا ہے ماں میں آتا ہوں تو تجھے پتا چل جاتا کہ بیٹے تو قبرستان میں داخل بھی نہیں ہوتا ابھی. میری روح کو اللہ تعالیٰ مطلع فرما دیتا ہے نا روح کو. تو اس کے بعد پتا اس ماں نے کیا کہا, وہی میں تمہیں تقریر کا لب لباب نچوڑ سنا کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاؤں, کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا. اللہ اکبر, 1 بجنے کے قریب ہے. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے, یہ مختصر چند جملے اور سن لیجئے. تو اس کی ماں نے کہا بیٹے میری ایک وصیت تیرے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک تیری دھڑکن زندہ ہے اور جب تک تیرے اندر آنے جانے کی طاقت ہے, یعنی جب تک کہ ایسی کوئی پریشانی نہ ہو جائے کہ تو چل پھر نہ سکے تو بات الگ ہے, لیکن جب تک تیرے پاس آنے جانے کی طاقت ہے تو عثمان, انہوں نے نام لے کر کے کہا میرے بیٹے عثمان تو میری قبر پہ آنے کا سلسلہ مت روکنا میرے بیٹے. میں تیری ماں ہوں نا, تو آتا ہے تجھے دیکھتی ہوں, روحیں دیکھ لیتی ہیں نا. یہ تو حدیث صحیح میں ہے کہ جب اس میں بھی بحث ہوتی ہے کہ مردے سنتے کہ نہیں سنتے. ارے بات مردوں کی نہیں ہے, بات ان کی روحوں کی ہو رہی ہے. بے شک. اور دوسری بات خود یہ حدیث میں آیا کہ نعلین یعنی کہ جوتیوں تک کی آواز جی تو استعمال کہہ دیا جاتا ہے, ورنہ وہ روح ہے. جی جی. وہ جواب بھی دیتی ہیں. تو کہا بیٹے تو آتے رہنا, بس یہ میری وصیت ہے تیرے لیے, کیونکہ تو آتا ہے تو مجھے قرار مل جاتا ہے. بلیا کے مسلمانوں, ان کی ماں نے عثمان کو وصیت کی تھی, اور عثمان کے اس واقعے کو لکھ کر کے علامہ سیوطی سارے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے عزیزوں کی قبروں پہ جاتے رہو, وہاں قرآن کی تلاوت کرتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں اصحال ثواب کرتے رہو, بے شک. انہیں اس کا فائدہ پہنچاتے رہو تاکہ ان کی روحیں جھومتی رہیں, ان کی روحیں مچلتی رہیں, ان کی روحیں خوش رہیں. اور دوسرا بینیفٹ جو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ جب تمہارے بچے تمہارا یہ چلن دیکھیں گے, کل کو اگر تمہارا انتقال بھی ان سے پہلے ہو گیا تو انشاءاللہ تمہارے بچے تمہارا طریقہ اپنائیں گے. تمہارے بچے دفنانے کے بعد بھولیں گے نہیں تمہیں, بلکہ وہ یاد رکھیں گے کہ میرے والد, میرے پاپا, میرے ابو, میرے والد, میرے باپ اپنے والد کی قبر پہ جاتے تھے, میں بھی اپنی والد کی قبر پہ جا کر کے اصحال ثواب کروں. بے شک حق ہے.